اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، عبدالرحمن امان سلسلہ سیرت نبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو آڈیو نماز، روزہ اور حج جو ارکان اسلام ہیں ان کے متعلق ہے۔ میں مختصر بیان کروں گا، یہاں تو بہت تفصیل سے ہے لیکن میں مختصر بیان کروں گا انشاءاللہ۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، سورۃ مومنون میں آیت نمبر 1 اور 2۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی فلاح پانے والے مسلمان وہ مسلمان ہیں جو خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور اس بنا پر نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یا کوئی حرکت خشوع کے خلاف کرنا منع ہے۔ نماز کے تمام ارکان کا نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا لازمی قرار پایا، یہاں تک کہ ایک شخص نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز ادا کی اور تمام ارکان ٹھہر کر اچھی طرح ادا نہیں کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، جا کر پھر پڑھو۔ اس نے دوبارہ اسی طرح ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ نماز نہیں ہوئی۔ تیسری دفعہ اس نے پوچھا کہ کیوں کر پڑھوں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع، سجدہ، قیام کی سب کی نسبت ہدایت کی کہ نہایت اطمینان کے ساتھ ادا کیے جائیں۔ صحیح بخاری وغیرہ میں یہ روایت تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ غرض یا تو یہ حالت تھی کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اتفاقاً شام سے تجارت کا قافلہ آیا۔ 12 آدمیوں کے سوا جس قدر لوگ نماز میں شریک تھے اٹھ کر قافلہ کی طرف دوڑے۔ اس پر یہ آیت اتری، سورۃ الجمعہ، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إليها وتركوك فإنما كل ما عند الله خير من اللهو والتجارة۔ اور جب لوگ تجارت یا کھیل تماشا دیکھ پاتے ہیں تو ٹوٹ کر اس پر گرتے ہیں اور تجھ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ کہہ دے کہ جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ تجارت اور کھیل تماشے سے بہتر ہے۔ اور یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم سے یہ حالت ہوئی کہ ایک انصاری نماز کی حالت تیر کا زخم کھاتے ہیں لیکن نماز نہیں توڑتے کہ جو سورہ انہوں نے شروع کیا تھا اس کی لذت معنوی اور اس درد زخم سے زیادہ تھی۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں زخم کھا کر گرتے ہیں اور تڑپتے ہیں۔ یہ قیامت خیز منظر سب کے سامنے ہے لیکن ایک شخص مڑ کر نہیں دیکھتا، کیونکہ خشیت الہی اور معاویت کا عالم جو دلوں پر طاری ہے وہ کسی اور طرف متوجہ ہونے نہیں دیتا۔ اسی طرح نماز عیدین اور نماز جمعہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل جو مسلمان مدینہ آ چکے تھے، اسد بن زرارہ کی تحریک سے بنی ویادہ کے محلہ میں انہوں نے جمعہ کی سب سے پہلی نماز ادا کی۔ مصعب بن عمیر امام تھے اور کل 40 مسلمان نمازی تھے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پہلے قباء میں قیام فرمایا۔ یہاں سے روانگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصداً جمعہ کا دن متعین فرمایا۔ بنی سالم کے محلہ میں پہنچے تو نماز کا وقت آ گیا، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نماز جمعہ کی یکجا سب سے زیادہ تعداد جواسی میں تھی جو بحرین میں واقع تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلے نماز جمعہ یہی قائم ہوئی، لیکن بظاہر نماز جمعہ کا اہتمام مسلمانوں میں پہلے اتنا نہ تھا جتنا کہ ہونا چاہیے۔ ابھی اوپر گزر چکا ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھا رہے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ اتفاقاً شام سے غلہ کے بیوپاری آ گئے، سب لوگ اٹھ کر چلے گئے۔
جماعت میں صرف 12 آدمی اور دوسری روایت میں ہے کہ 40 آدمی رہ گئے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ سورۃ الجمعہ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے تو جہاد الہی کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم کو علم ہو جب نماز سے فراغت ہو جائے تو زمین میں چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو اور خدا کو اکثر یاد کیا کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ جب کہ لوگ تجارت اور کھیل تماشا دیکھ پاتے ہیں تو ٹوٹ کر اس پر گرتے اور تجھ کو اے پیغمبر کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ کہہ دے کہ جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ تجارت اور کھیل تماشے سے بہتر ہے اور خدا بہتر روزی دینے والا ہے۔ اس کے بعد یہ حالت ہوگی کہ نماز کے سامنے تمام دنیا کے دولت کا خزانہ بھی ان کے آگے ہیچ ہو گیا۔ خدا نے ان کی پھر مدح فرمائی، تعریف فرمائی۔ رجالا لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ اسی طرح نماز عید مدینہ میں آ کر قائم ہوئی، لیکن جس سال آپ تشریف لائے اس سال عید کی نماز نہیں ہوئی بلکہ سن 2 ہجری میں مسنون ہوئی، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ عید کی نماز روزہ رمضان کے تابع ہے اور رمضان کے روزے دوسرے سال فرض ہوئے۔ اسی طرح صلاۃ خوف ہے جو جنگ کی حالتوں میں نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا ذکر ہے۔ اور پھر روزہ، اسلام کا ایک ارکان جو ہے وہ روزہ ہے۔ اسلام سے پہلے قریش عاشورہ کے 10 روزہ رکھتے تھے، عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ اس دن خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھتے تھے، اور عجب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں دوسرے صحابہ بھی روزہ رکھتے ہوئے۔ سن 5 نبوی میں یعنی ہجرت سے 8 برس پہلے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبش کے نجاشی کے سامنے اسلام پر جو تقریر کی تھی، اس میں روزہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ وہ غالباً اسی دن کا روزہ ہوگا۔ اس کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے لوگوں سے وجہ پوچھی، لوگوں نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی روز فرعون کے ہاتھ سے نجات پائی تھی۔ آپ نے فرمایا تو ہم کو موسیٰ کی تقلید کا زیادہ حق ہے۔ چنانچہ آپ نے یہاں بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ پھر سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کا روزہ مستحب ہو گیا، یعنی جس کا جی چاہتا رکھتا تھا اور جو نہیں چاہتا تھا نہیں رکھتا تھا، لیکن آپ نے بنفس نفیس سے اس دن کا روزہ برابر رکھا۔ سن 11 ہجری میں لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہود تو اس دن کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ فرمایا، آئندہ سال 10 کے بجائے 9 کو بھی روزہ رکھوں گا، لیکن افسوس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال وفات پائی۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ذکر ہے، یہ بھی اسلام کا ایک رکن ہے۔ خیرات اور زکوٰۃ کی ترغیب اور تحریر سے اسلام میں ابتدا سے ہی سے معمول بہ تھی۔ مکہ میں جو صورتیں اتری ان میں زکوٰۃ کا لفظ تصریحاً مذکور ہے اور خیرات نہ دینے والے پر عتاب ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ سورۃ الماعون آیت نمبر 1 اور 3 سے۔ ترجمہ: تم نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، یعنی یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ مدینہ منورہ میں زیادہ تاکیدی آیتیں نازل ہوئی۔ سن 2 ہجری میں عید کے دن صدقہ فطر دینا واجب قرار پایا۔ ہجرت کے ابتدائی زمانہ میں عام مسلمان اور خصوصاً مہاجرین سخت فقر و فاقہ میں مبتلا تھے۔ حدیثوں میں صحابہ کے فقراء اور تنگ دستی کے جو واقعات کثرت کے ساتھ مذکور ہیں اسی زمانہ کے ہیں۔ اس بنا پر یہ حکم ہوا کہ جس شخص کے پاس ضروری مصارف سے جو کچھ بچے سب کو خیرات کر دینا چاہیے ورنہ عذاب ہوگا۔ چنانچہ خاص آیت نازل ہوئی، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ سورۃ توبہ۔ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں خیرات نہیں کرتے،
اس آیت کا یہی مطلب ہے۔ لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خیرات دیں، کہہ دو کہ جو کچھ مصارف ضروری سے بچ رہے۔ تو اس طرح یہ زکوٰۃ صاحب حیثیت لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ اسی طرح صدقہ و خیرات کی طرف یہ عام رغبت پیدا ہوئی کہ جو لوگ نادار تھے وہ صرف اس لیے بازار میں جا کر مزدوری کرتے اور کندھوں پر بوجھ لاد کر لوگوں کے پاس پہنچاتے تھے کہ مزدوری ملے تو خیرات کریں۔ اسی طرح حج کا ذکر ہے جو کہ اسلام کا 5واں رکن ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا پرستی کے لیے عبادت کا عام بنائی اور تمام لوگوں کو وہاں آ کر عبادت کرنے کی دعوت دی۔ سورۃ حج میں اس کا ذکر ہے۔ ترجمہ: اور جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے کعبہ کی جگہ مقرر کر دی کہ ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور ہمارے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھ اور حج کی منادی کر دے، تو لوگ ہر طرف سے دوڑے آئیں گے، کچھ پیدل اور کچھ اونٹنیوں پر سوار، تاکہ فائدہ اٹھائیں اور تاکہ ایام مقررہ میں خدا کا ذکر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت عام پر دنیا نے لبیک کہا اور ہر سال عرب کے دور دراز اطراف سے لوگ حج کو آتے تھے۔ سامعین کرام، آج کی میں ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔